ناظرین کرام، ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان آصف جاوید۔ آج ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں سلگتے مسائل۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام سلگتے مسائل میں ہم سماجی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام پاکستان میں سوشل میڈیا بلاگرز کی گمشدگی اور ان کے اغوا سے متعلق ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو اور تجزیے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں آج ٹورانٹو کی ممتاز شخصیات کو دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب لطافت صدیقی صاحب۔ لطافت صدیقی صاحب ایک کہنہ مشق صحافی ہیں۔ ساری زندگی صحافت اور ادب سے ان کی وابستگی رہی ہے، اور یہ شہر ٹورانٹو سے بھی ایک مشہور اخبار نکالتے ہیں۔ جناب لطافت صدیقی صاحب کے برابر میں جناب ممتاز خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ممتاز خان صاحب خود ایک مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور خود یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جناب ممتاز خان صاحب کے برابر تشریف فرما ہیں بیرسٹر ڈاکٹر عثمان علی صاحب۔ بیرسٹر ڈاکٹر عثمان علی صاحب کا تعلق شعبہ قانون سے ہے۔ استاد رہے ہیں، یونیورسٹی میں قانون پڑھاتے رہے ہیں، یہاں پر پریکٹسنگ لائر ہیں، اپنی لاء فرم ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور سماجی اور سیاسی موضوعات پر بہت کھل کر اور بے لاگ گفتگو کرنے میں مشہور ہیں، اور پاکستان کی سیاست اور انٹرنیشنل سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر شخص ملکی سرحدوں کا خیال کیے بغیر اپنے علم اور خیالات کی تلاش اور جستجو کر سکتا ہے، انہیں حاصل کر سکتا ہے، ان کا پرچار کر سکتا ہے، اور اپنے خیالات کو پھیلا بھی سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کی شق نمبر 18 اور 19 اس کرۂ ارض کے تمام انسانوں کو آزادی فکر، آزادی ضمیر، آزادی رائے اور اختیار مذہب کا پورا اختیار دیتی ہے، اور اس عالمی قانون کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس تمہید کے تناظر میں جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ پاکستان میں سوشل میڈیا بلاگرز کی گمشدگی ہے، جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو میں اپنا پہلا سوال جناب لطافت صدیقی صاحب آپ سے کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا بلاگر جو انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، ادیب اور شاعر، اور جناب سلمان حیدر صاحب جو کہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا بلاگرز وقاص گورایا، عاصم سعید اور رضا نصیر، یہ تمام ایک سیریز میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ جو اب تک معلوم اطلاعات ہیں اس کے مطابق 9 سوشل میڈیا بلاگرز کی گمشدگی جو ہے وہ تو ظاہر ہو گئی ہے، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ یہ لسٹ بہت طویل ہے، اور 9 نہیں بلکہ 24 کے قریب بلاگرز جو ہے وہ گمشدہ ہیں۔ ان میں یقیناً کچھ گم نام بھی ہیں، اتنا نام نہیں ہے ان کا۔ تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ آخر یہ بلاگرز ایسا کیا کر رہے تھے کہ ریاست کو انہیں اٹھانا پڑا؟ جی، میں ابھی آپ کا اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آخر یہ کیا کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اور اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا جو ہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک جن کی طرح ہے، جیسے بوتل سے باہر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹرول آپ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی جو ریچ ہے
وہ جیسے اگر کسی ایک ملک میں کہتے ہیں کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں یا اپنا میڈیا کنٹرول کر لیتے ہیں، تو وہ تو آپ کے ایک ملک کے اندر ہی ہے. سوشل میڈیا تو ساری دنیا میں ہے. اب اس کی جو پہنچ ہے اور اس کی ایفیکٹونیس ہے، چلیے میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آیا کہ چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں ان کے نواز شریف کی فیملی سے بڑے گہرے مراسم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے پاناما لیک کا جو مقدمہ ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سوشل میڈیا. دوسری بات، ایک 12 سال کی بچی کو اتنی بری طرح ایک جج صاحب کی بیگم نے مارا، پھر وہ ایک ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام پہ آیا اور سوشل میڈیا نے اٹھایا، اور پھر جناب چیف جسٹس صاحب نے، اگرچہ لاہور میں اتنے سارے لوگ مار دیے گئے، ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے 100 کے قریب انجرڈ ہوئے، 12 کے قریب، لیکن چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نہیں لیا. لیکن سوشل میڈیا پہ جب یہ بات آئی تو جناب انہوں نے سو موٹو لے لیا چیف جسٹس صاحب نے. تو اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے آج کے دور میں مہذب قوموں کا اور مہذب ملکوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا ہے تو اس کو نامعلوم جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے میں یا جو بھی ٹائم اس کا مقرر ہے اس کو کورٹ میں پیش کریں اور مجسٹریٹ کے سامنے لے جائیں کہ ان کو چارجز فریم کریں، یہ چارجز ہیں، اور جج ڈیسائیڈ کر لیں. یہی تو طریقہ ہے. مجھے نہیں معلوم جس طرح سے نامعلوم افراد مار کے چلے گئے، پھر یہ کہ افراد کو نامعلوم افراد لے کے چلے گئے یا نامعلوم جگہ پہ لے کے چلے گئے، تو یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا. لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ جو پاکستان کے میڈیا پہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو نیشنل میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ، یا پرو گورنمنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں یا اپنے میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر شاید بلیشمی کا کوئی چارج لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میری سوچ پازیٹیو ہے اور میں پرو پاکستان پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یا ایجنسیاں اگر اس میں انوالو ہیں ان کو اس کھیل میں اس طرح نہیں جانا چاہیے. اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اور ہر صبح ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ خبر آ جائے گی کہ ان 5 افراد کو یا 9 افراد کو جو ان کو نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا ہے، نامعلوم افراد لے گئے ہیں، وہ ان کو رہا کر دیں یا عدالت میں پیش کر دیں. میں سوال تبدیل نہیں کروں گا، سوال یہ رکھوں گا ممتاز خان صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. شکریہ آصف صاحب. جہاں تک ان سوشل بلاگرز کا تعلق ہے، لیکن میں اگر دیکھوں تو پاکستان کی جب تاریخ پہ نظر ہم ڈالتے ہیں اور اس کا جو سفر پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے 1970-75 تک اس کا سفر کچھ آگے کی طرف نظر آ رہا تھا. لیکن جب سے لے کے اس کے بعد جس دن سے پاکستان کے اندر کچھ بھٹو صاحب نے کچھ سیاسی دباؤ کے تحت کچھ اسلامی جو ہے وہ قوانین کا نفاذ کیا، پھر جو کمی رہ رہی تھی وہ ضیاء الحق صاحب نے وہاں پہ پوری کی، تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریورسل جو ہے وہ ایک ریگریسو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ پاکستانی اسٹیٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ ایک وہ جو چیز ہے، اور اس کے میں جو چیز ہے جو یہ سوشل بلاگرز کے حوالے سے جو چیز ہے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم گورنمنٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا ریاست کی بات کر رہے ہیں. چونکہ جب ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں 2 طرح کی قوتیں ہمیشہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ پاکستانی حکومت کو آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی حالت اپنی ایک سوشل بلاگر کی آج کل بنی ہوئی ہے جو ہے وہ ریاست کے سامنے. آنیسٹلی مطلب اس کی وہی حالت ہے کہ ایک دن سینٹ کے اندر جو ہے وہ انٹیریئر جو منسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ چل گیا ہے سلیمان حیدر صاحب کا اور ہم اس پہ پیش رفت ہوگی. تو اس کے جواب میں دوسرے دن وہ ایک اور سوشل بلاگر کو جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ پیغام ہے وہ قوتیں
ان کو یہ دیتی ہیں کہ یہاں کچھ چینج نہیں ہوا ہے. تو اس ریاست بالاتر ہے، ریاست کے آگے پھر منتخب نمائندوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا کہنے کا مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ. جب پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور دوسرے دن پھر ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، تیسرے دن پھر ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، تو یہ کلیئر میسج جو ہے وہ وہاں ریاست کو دیا جاتا ہے کہ یہ ہم جو چاہیں وہ ویسے کریں گے. اور چونکہ وہاں بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک جو بیانیے کا جو پرابلم ہے، ریاست اور جو کاؤنٹر ریاست کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرین ہے، یہ جو نیریٹو ہے سیکیورٹی، اور اس کے جو کاؤنٹر جو نیریٹو کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. کوئی جو ہے وہ اظہار رائے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو سپریس کرنے کے لیے وہ ریاست نے وہی چیزیں، وہی ہتھیار استعمال شروع کیے ہیں جو ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوتے تھے. آج وہاں جمہوریت موجود ہے، لیکن جمہوریت آپ کو نظر کہیں نہیں آتی. آپ نے جو بات کی ہے اس سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ جنم لے رہا ہے کہ ریاست کا ٹالرنس لیول اتنا کم کیوں ہے، ریاست کو تنقید برداشت کیوں نہیں ہوتی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا اس پہ جواب دیجئے. ممتاز صاحب نے بڑا بروقت اشارہ کیا ہے اس طرف کہ ریاست کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور ریاست تنقید بالکل برداشت نہیں کرتی. شکریہ آصف صاحب. آپ یہاں پہ 5 بلاگرز کی بات کر رہے ہیں اور میں تھوڑا سا آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک منشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو پاکستان میں ان لاکھوں کروڑوں ترقی پسندوں کی تلاش ہے جو کہ مسنگ ہے. یہ صرف ایک یا 5 بلاگر نہیں ہے. مجھے وہ لوگ بتائیں جو کہ اس ملک میں اپنا ایک رول پلے کر رہے تھے. وہ خاموش ہے. وہ خاموش ہے. آپ 2 کو غائب کر دیتے ہو، آپ 2 کو آپ غائب کر دیتے ہو، وہاں پہ 20 جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جیسے خان صاحب نے 70 کی طرف اشارہ کیا، اس وقت ایک بڑی ترقی پسند تحریکیں چلتی تھی. اس وقت جو تھا وہ آپ کا ملک جو ایک ترقی خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. آپ کی ادبی محفلیں ہوتی تھی، آپ کی ترقی پسندوں کی تحریکیں تھیں. لیکن جب ضیاء الحق کے منحوس آئے اس ملک پہ، جب انہوں نے وہ چاہے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹلی سچویشن چینج ہو گئی. اب جب اسٹیٹ اور اس کی آپ بات کرتے ہیں، ریاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ چیزیں مسلسل جو 12 سال ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور انہوں نے جو بیج بویا ہے، وہ اس سے آج تک ہم نہیں نکل سکے، کیونکہ انہوں نے ہر اس قوت کو دبایا ہے جو کہ اس ملک میں امن کی بات کرتے تھے یا ترقی یا خوشحالی کی بات کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایجنڈا ٹوٹلی مختلف تھا ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل. ان کے ہاتھ میں قلم تھا، ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی. انہوں نے بندوق پکڑا دی. آپ نے چھوٹے چھوٹے 5-5 سال کے بچوں کو اس میں نکال کے آپ نے مدرسوں میں ڈال دیا اور آپ نے ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑایا. تو یہ ایک پود آپ نے پیدا کی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی جو ہسٹری ہے مسنگ پرسنز کی، جو بھی آپ کے پاس اسٹیٹسٹک ہے، جیسے 2015 میں مجھے یاد پڑ رہا ہے بلوچستان کی کوئی 4200 لوگ مسنگ تھے. ایک سال میں کوئی 250 لوگ غائب ہوئے تھے. اسی طرح مختلف اس میں کبھی ان کی لاش مل جاتی تھی، کبھی جو ہے تو وہ کسی جگہ پہ وہ مردہ پائے جاتے تھے. لیکن آپ نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی وہ ایکسٹریمسٹ کوئی غائب ہوا ہے. آپ کو کوئی مولانا مجھے آپ نہیں غائب ہوتا ہوا نہیں ملے گا. وہ شخص آپ کے ریکارڈ پہ نہیں ہوگا جو کہ اس سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہے، جو اس میں دہشت گردی کر رہا ہے، جو کہ اصل قوت جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ کو آج تک کوئی بھی، آپ مجھے نام نہیں بتا سکتے کہ وہ کبھی غائب ہوا ہو اس قسم کے اور آپ نے اس کو مسنگ پرسن میں ڈالا ہو. میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا ایسا نام نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ہے، یہی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. اگر آپ کا اسٹیٹ کا اشارہ ان ایجنسیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ اس میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ اس ملک کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایجنسیاں جو ہوتی ہیں یہ تو تابع ہوتی ہیں نا کسی نہ کسی آپریشنل پروسیجر کے انڈر دا SOP کام کرتی ہوں گی نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان خفیہ اداروں کو چلاتے ہیں، وہاں کن مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں صاحب، آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ بات کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. جیسے خان صاحب نے اشارہ کیا اس طرف، آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، جب ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے،
بلکہ وہ اس کا پارٹ ہے. میں تو اس کا پارٹ سمجھتا ہوں, وہ اس سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کل جو ان کی اسٹیٹمنٹ 1-2 دن پہلے آئی ہے کہ اگر کوئی فرقہ وارانہ وہ ہے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کا انٹیریئر منسٹر یہ لائن ڈرا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فرقے کے نام پہ مارتے ہیں تو وہ آپ دہشت گردی میں نہیں ہے, بلکہ ایک لائسنس ہے. وہ اب انہوں نے اپنی ڈیفینیشن کی ہے. ٹھیک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے, جن کا نام ساری دنیا کے اس فہرستوں میں شامل ہے, وہ اگر کسی اور کے ساتھ آ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسلامی جو کونسل ہے ان کا, جی, ان کے ساتھ وہ آئے تھے تو وہ دہشت گردی سے نکل گئے. اب یہ اگر آپ کے انٹیریئر منسٹر کا یہ اپروچ ہے تو میرے خیال میں اس ملک میں یہ جو آپ چیز ایکسپلین کر رہے ہیں یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ دونوں سائڈ پہ ہے, وہ ایجنسیوں میں بھی ہے اور یہ جو آپ کی سو کالڈ ڈیموکریٹک وہ ہے اس قسم کے لوگ ہیں, وہ کیونکہ وہ ان کا پارٹ رہے ہیں اس پورے پروسیس میں, یہ ان کا حصہ رہے ہیں. آپ نے جب حکیم اللہ مسعود کو مارا گیا تھا, آپ کے انٹیریئر منسٹر لٹرلی رو رہے تھے. انہوں نے جتنا پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے اس 50,000 لوگوں پہ کبھی نہیں کیا جو بھی گناہ مارے گئے ہیں. کوئی مذہب کے نام پہ مارا گیا ہے, کوئی اتنے کے اس پہ نام پہ مارا گیا ہے, کوئی انقلاب کے نام پہ مارا گیا, اس پہ کبھی انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس ملک میں, دونوں سائڈ پہ ہے. آپ کی بات سے ایک بڑی ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ نکلتی ہے, کیا یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے لطافت صدیقی صاحب؟ نہیں, یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں جو اس کو آپ کو جو تھوڑا سا ہمارے ریڈرز, ہمارے سننے والوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, اور میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں, جو آپ اسٹیٹ کی بات, گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پہلے یہ تو تعین کریں کہ اسٹیٹ شاید آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بندے آدمی اٹھا لیتی ہیں, ہم اسٹیٹ سے مراد وہ تمام مقتدر قوتیں ہیں جو ماورائے پارلیمنٹ, تو جو ماورائے سینٹ یہ جو فیصلے کرتی ہیں, یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ گورنمنٹ کے ماتحت ہیں یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے, اسٹیٹ تو پاکستان. دیکھیے اگر آپ اس کی اناٹومی میں جائیں کہ جی اسٹیٹ کے 5 پلرز ہوتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس اناٹومیکلی جو ہے وہ تو شاید یہ تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے, اگر ہم تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک الگ چیز ہے جس کے اندر سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کو کہتے ہیں, یا جس کے ساتھ ایجنسیاں بھی کہہ سکتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری الائنس بھی کہہ سکتے ہیں, چلیے یہ بھی کہہ لیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جو نواز شریف جس ادارے کو ڈیل کر رہے ہیں, جو منتخب ہو کے جا رہا ہے وہ حکومت ہے, وہ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے, وہ منتخب ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. یہ بات میرا خیال ہے ہم لوگ جو ہیں اشارے کناروں میں کر رہے ہیں, ہمیں سیدھی طرح یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ایجنسیوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیٹ کہہ لیں, چلیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یا اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بجٹ ہے 70%, وہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ نے تو زیادہ اچھا ڈیفائن کر دیا. تو 30% جس کا بجٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے, اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی میں, وغیرہ وغیرہ, تو اس کی جتنی چاہیں وہ کر لیں. جو فیصلے کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو حکمرانی کر رہی ہے جعلی وہ گورنمنٹ ہے. اس کا کوئی بھی نام لے دیں. میں یہاں آپ کے سوال کا جواب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ویسٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے اچھے برے کا زیادہ بہتر انداز سے سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو بڑی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, کہ میں دونوں سے کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں اور بے اختیار حکومت سے بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بدلے ہوئے حالات کو سمجھو. زمانہ بدل چکا ہے. ٹھیک ہے. ویسٹ میں آپ کے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہماری سوچ تو چھوڑو, ویسٹ میں آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں. جن حضرات کو اٹھا کر لے جایا گیا نامعلوم جگہ پر, قبریاں ہوں گے, زندہ ہیں نہیں ہیں, اس پہ آلریڈی امریکہ کی حکومت نے, برطانیہ کی حکومت نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہنے کی بات ہے, روایتی بیانات دے دیے ہیں, تو بسم اللہ. لیکن میں اس بات کو سیریسلی لے رہا ہوں کہ بدلے ہوئے زمانے میں سمجھو, اور اگر تم نہیں سمجھو گے تو پھر 2017 میں اکنامک
کمپلشن جو ہوں گے، اکنامک ایشوز جو ہوں گے، وہ تمہیں مجبور کریں گے وہ فیصلہ کرنے کے لیے. اشارہ اکنامک کولیپس کی جانب تو نہیں ہے؟ جو قرضے جو ہم جس لیول تک ہمارے قرضوں کا ڈیٹ لیول بڑھ گیا ہے. چلیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی بات کر رہا ہوں، چونکہ پاکستان کے عوام کو تو جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ معیشت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. پورے جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی اور ان کی نوکریاں بھی چلی گئیں. ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے فارن کرنسی ریزروز 22 بلین ہو گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں، ہمارے جیسے خامخواہ کے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بھائی بریک اپ بتاؤ، کینیڈا سے کتنا گیا اور وہاں سے کتنا گیا. بہرحال یہ جو اکانومی کا جو مسئلہ ہے جو ہے $73 بلین جو ہیں، اگر آپ قرضوں کی بات مجھ سے پوچھ ہی رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ $73 بلین جو ہیں ایک قرضہ ہے آپ پہ، اور وہ اب 16 مہینے میں شاید 15 بلین یا 12 بلین آپ کو دینے ہیں. آپ کہاں سے دیں گے؟ ڈالر کتنے ہیں؟ شیخ رشید جیسے لوگ صبح شام ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب تو مشینیں، نوٹ چھاپنے کی مشینیں سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی چلتی رہتی ہیں، تو انفلیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ نوٹ چھاپنے کی بجائے انفلیشن کو ذہن میں رکھو، قرضہ کہاں سے دو گے یہ سوچو. پھر جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ میں آصف صاحب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اخراجات ہوں گے، یہ ہمیں ملک سے آمدنی ہوگی، یہ ہمیں باہر سے آمدنی ہوگی. اب باہر سے آمدنی کا خانہ تو خالی ہے، نہ تو امریکہ آپ کو کچھ دے رہا ہے، نہ تو ملٹری ایڈ دے رہا ہے، نہ دوسری ایڈ دے رہا ہے. اب تو F-16 بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دینا چاہ رہا ہے. تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بجٹ کیسے بنیں گے؟ تو یہ اکنامک کمپلشنس ہیں، یہ اکنامک ایشوز ہیں. تو جب یہ اکانومک ایشوز پہ اگر IMF نے کہا کہ بھائی تم نے $6.5 بلین کو آپ قرضے کو آمدنی سمجھا ہوا ہے، تم نے ورلڈ بینک سے پیسے لیے ہوئے تو اب دینے کی بات کرو. تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم PIA کو سیل کر دیں گے، پرائیویٹائز کر دیں گے اور اسٹیل مل کا یہ کریں گے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا. تو اب پیسے کب دیں گے؟ تو یہ کمپلشن ہوئے نا آپ کے اوپر، ایک مصیبتیں آنے والی ہیں. تو ان کو جھیلیں گے یا پھر آپ ویسٹ کے متعلق، ویسٹ میں جو ہمارا اوپینین خراب ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی بجائے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے. تو پھر یہ ایک نیا مسئلہ ہے. میری ذاتی رائے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اس چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ نے بہت صحیح اشارہ کیا کہ ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں اور ہم کسی اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو اسی تناظر میں کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں اس پہ تو ہم دیکھ نہیں رہے. میں ممتاز خان صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ابھی رافت صدیقی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں لیکن ہم آوازیں خاموش کرانے پر ہی ساری توجہ ہے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اغوا کر دینے اور مار دینے سے آواز اٹھنا بند ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، جو میرا خیال ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا تجربہ رہا ہے اور ساری جو پریکٹس رہی ہے، ان کا کافی اس چیز پہ یقین ہے کہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو جو ہے وہ اگر حکومت ہے تو اس کو گن کے ذریعے ہٹا دیں، اگر کوئی جو ہے وہ سویلین ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ اٹھا لیں اور اس کے نتیجے میں اس کو ٹارچر کریں یا مار کے. جیسے مطلب آپ بلوچستان کی مثال لے لیں جہاں پہ گمشدگی تو پاکستان میں کوئی تھوڑی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی یہ فرسٹ ڈس اپیئرنسز نہیں ہیں. آپ پختونخوا کا لے لیں، آپ سندھ کا لے لیں، آپ بلوچستان میں لے لیں، وہاں جو مطلب میوٹیلیٹڈ باڈیز جو ہے وہ اکثر ڈمپ کی جاتی ہیں. تو چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو ماضی کا اور جو ایک پورا وہاں جو اس کا ڈسکورس رہا ہے وہ اسی پہ بیس کر رہا ہے کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے اس کے پیرالل کوئی دوسرا نیریٹو یا کوئی سوچ ہے بیان. اور یہاں ایک ایڈیالوجیکل جو ہے وہ کلیش آپ کو نظر آتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر دیکھ لیں سلیمان حیدر اور یہ جتنے جو ہے وہ سوشل بلاگرز ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے، مطلب یہ کوئی ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، یہ کسی چیز کے خلاف نہیں، صرف یہ انتہا پسندی کے خلاف بات کر رہے تھے،
یہ پروگریسو جو ہے روشن خیالی کی بات کر رہے تھے، ریشنلسٹ کو آگے کی تھے اور ریشنلسٹ تھے، وہ وہاں پہ جو جہاد ہے، جہادی قوتیں ہیں یا فرقہ وارانہ جو قوتیں ہیں ان کے خلاف بات کر رہے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کی قوتیں جو فرقہ وارانہ تشدد میں اور ان چیزوں میں انوالو ہیں، وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں آج کل، ان کو جو ہے وہ اب اسمبلی میں جو ہے وہ ان کو وہ بھیجا جا رہا ہے۔ اور جو آپ کے جو دہشت گرد ہیں، جو انٹرنیشنل اور یو این کے جو ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں، مطلب لشکر طیبہ، حافظ سعید، جیش محمد، یہ جتنی قوتیں ہیں یہ اوپنلی جو ہے وہ وہاں جہاد کی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اوپنلی جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، لیکن ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کے بیانیے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، چونکہ وہ ان کا اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ آپس میں مل رہا ہے۔ اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ چند لوگ کہاں سے آئے ہیں جو ریاست کا جو ہے وہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹیبلش بیانیہ ہے اس کو تبدیل کر کے اس ملک کو روشن خیالی کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ پاکستان کو ایک اس طرح کا سیکیورٹی سٹیٹ کی طرح جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں ویلفیئر کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو، جہاں سویلین کا کوئی رائٹ نہ ہو، جہاں سول گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جب وہ چاہیں جس وقت چاہیں وہ اغوا کر لیں، جس وقت چاہیں وہ ان کو وہاں سے وہ ہٹا دیں۔ آپ کرپشن سے لے کے جو بھی مطلب جو چیزیں وہ لے رہے ہیں تو وہ ساری ایک سلیکٹیو جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو جب کہ وہاں پہ اتنے بڑے، جس طرح لطافت صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اتنے بڑے دوسرے سوشل، اکنامکل اور پولیٹیکل ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان کی طرف ریاست جو حکومت ہے یا جو وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی مطلب اس کی پریشانی نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی آزادی مطلب اظہار رائے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب نظریات کو آپ سرحدوں کے اندر تو نہیں بند کر سکتے آج کے دور میں۔ آج جہاں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو عہد ہے وہاں ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو دوسرا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا تھا ان کو تو وہ ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ بند کر دیتے تھے۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو میں جو ہے وہ آج آپ کینیڈا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے جو ہے لکھ رہا ہے، افریقہ سے جو ہے وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ان لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں، ہم میسج یہ بھیجتے ہیں کہ باقی محتاط ہو جائیں، ڈر کے خاموش اور وہی وہ بات ہوئی کہ بات آج آپ اتنی ہی کریں کہ کل زندہ رہ سکیں، یہ میسج جو ہے وہ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ وہ دے رہے ہیں۔ اور یہ خالی وہاں نہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگ جو باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار یہ میسج ہمیں بھی ملتے ہیں، مطلب اس طرح کے کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ شاید پاکستان مخالف ہیں، آپ، حالانکہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے یہ پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اس کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی ہمارے دونوں معزز تبصرہ نگاروں نے جو بات اٹھائی ہے، آخر یہ اتنی روشن خیالی کی اس قدر مخالفت کیوں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ تو مختلف روشن خیالی سے میری مراد سیکولر، لبرل اور پروگریسو قوتوں کی مخالفت کی بات دیکھیں، اس کی بڑی وجہ ہے جو ترقی پسند اور روشن خیال لوگ ہیں جی وہ اس ضد پہ ہیں جی کہ سوسائٹی میں، جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک پازیٹیو کچھ کام کر رہے تھے۔ میں اگر یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ وہ ایکسٹریمسٹ ملا کے کیوں خلاف ہیں، جی یہی سوال جی آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ کہ دیکھیں اس ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان جب بنا ہمیں ایک جو ملک ملا اس کے یہ تھا کہ ایک لبرل سی ایک یہاں پہ سوسائٹی ہوگی اور سب کو آزادی ہوگی، ٹھیک، آپ کی سوچ کی ہوگی، آپ کی سارے آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسیکلی باقاعدہ روڈ میپ دیا تھا جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ جی اچھا، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو الگ ہسٹری ہے اس میں، لیکن جب ضیاء الحق آئے جی اور اس وقت سے پھر اس کے بے شمار وہ دوسرے جو عوامل ہیں جی انہوں نے، آپ اگر ہسٹری دیکھیں 1979 میں پاکستان میں 500 مدرسے تھے، ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق کے ایک دور میں 10,000 مدرسے بنے، اب تو 40,000 اب تو 40,000 سے زیادہ ہے۔ ٹوٹل ان کی جو اس وقت تھی
وہ تقریباً کوئی 20-30 ہزار اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو جینون جو مدرسوں کے پڑھتے تھے اور جو جا کے ہمارے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے بندوقی وہ کر دی, تعلیم شروع کر دی. انہی مدرسوں میں آپ نے 5 سال کے بچوں کو پڑھایا کہ 2 bullets + 2 bullets = 4 bullets. یہ آپ کے کریکولم کا وہ تھا. آپ ان کی کتابیں نکال کے دیکھیں, میرے ماموں کے پاس بندوق ہے, وہ جا کے اس سے جہاد کرتا ہے. یہ آپ نے اس کو جملے, آپ نے کہا جملے کو استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, آپ نے بے بندر سے بے بندوق کر دیا. اچھا, بچے کو آپ کا سینٹینس بناؤ, سینٹینس وہ بناتا تھا بے سے بندوق, میرے ماموں کے پاس بندوق ہے, وہ افغانستان جا کے جہاد کرتا ہے. جب آپ 5 سال کے بچوں کو آپ نے یہ پڑھانا شروع کر دیا, وہ کہاں پہ جاتے؟ انہوں نے یہی بننا تھا. اور یہ آپ نے کوئی 1-2 سال نہیں پڑھایا, آپ نے اس کو 30 سال پڑھایا. تو آپ 5 سال کے بچے کا جو آپ نے مائنڈ چینج کر دیا, اب اس سوسائٹی میں وہ ایکسٹریم زیادہ ہو گئی. اب اگر ان سے آپ بات کریں نا, کبھی ڈسکشن کریں, آپ حیران رہ جائے گے کہ ان کی خاص کر ہم تو اس کے وٹنس بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے جو خصوصاً, کیونکہ سارا ڈینس انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا تھا. اب انہوں نے سوسائٹی کو جس طرف دھکیل دیا, تو یہ وہ ایکسٹریمسٹ فورسز جو تھی وہ آگے. اچھا, اب ان کی سپورٹ میں, کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈے, یہ جب ہم ریاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں, دیکھو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک آئین اور ایک ریاست اور حکومت کا فرض ہوتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کو کون فالو کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ. آپ کے سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان سے یہ پوچھ سکے. آپ کو یاد ہوگا 2000 جنوری 15 میں انہوں نے جو پٹیشن تھی, کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھا, انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کے سارے آپ لسٹ لے آئیں. 15 گزر گیا, 16 گزر گیا, 17 آ گیا, آج تک وہ لسٹ. تو جب آپ کا سپریم کورٹ کی یہ حیثیت ہے, اچھا آپ کے جو ہے تو بڑے لو لیول کے جو آفیسرس تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تھے. تو ریاست اور اس کا جو چل رہا ہے نا, آپ دیکھو, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو کتابی باتیں ہیں, تو کتاب میں تو کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور ادارے بھی ہیں اور اس کے ماتحت بھی ہے, حکومت کے ساتھ بھی کام کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, وہ اس ملک کو اپنی ایک جاگیر سمجھتے ہیں, اس ملک کو وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی بناتے ہیں, ان کو بگاڑتے بھی ہیں, ان کو توڑتے بھی ہیں, لوگ نئے لاتے ہیں, لوگ نئے, وہ اور یہ سلسلہ جاری ہے جب تک وہ اس سے نہیں نکلے. کہ میرا نہیں خیال کہ اس ملک کی یہ جو معاشی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں یا سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو سکے گا یا ٹھیک ہو جائے گا اس وقت. ناظرین کرام, گفتگو بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. Greenish Joints Health Formula contains 2 essential supplements for people living with osteoarthritis. Devil's Claw, a natural analgesic which reduces pain and inflammation. Glucosamine hydrochloride from a plant source, which helps to rebuild joint cartilage. A unique formulation for arthritis and joints health that does not contain any shellfish. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. میں اپنی بات چیت کو اگلے مرحلے میں لے کے جاتا ہوں, اور میں پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں. لطافت صدیقی صاحب, آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہوگا. یہ ایک بڑے سائنسداں گزرے ہیں, اور انہوں نے ایک کائنات کے متعلق ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات میں ایک بلیک ہول بھی ہے, اور یہ بلیک ہول ایک ایسے سوراخ کا نام ہے جس میں تاریک گہرائیاں ہیں سوراخ میں, اور اس کے اندر ایک ایسی مغناطیسی کشش موجود ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ کر غائب کر دیتی ہے. آج سوشل میڈیا پر آن لائن میگزین نیا زمانہ میں ایک مضمون بھی شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے کہ کیا یہ ریاست کوئی بلیک ہول ہے کہ جس میں جو بھی ریاستی بیانی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, حالانکہ یہ سائنس کا سوال ہے لیکن آپ صحافت کے آدمی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی بات کی, سائنس کی بھی بات کی, فلسفی کی بھی بات کی, تاریخ کی بھی بات کی. بڑا دلچسپ سوال ہے, اور یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو آپ کے کسی میگزین نے جو بھی یہ سوال اٹھایا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں میری بھی سوئی اسی طرح بھگی ہوئی ہے کہ ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر لیں پہلے, تو مجھے آسان ہو جائے گی یہ بات وضاحت کرنی کہ ریاست جو ہے وہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یار ایک ایوارڈ سن لی, اب ایک ایوارڈ ملتا ہے جی
ایک ایوارڈ بھی ملتا ہے کہ کسی کو بہت معصوم ہونے کا بھی ایوارڈ ملتا ہے. اچھا. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اگر کسی کو معصوم ہونے پہ کوئی ایوارڈ دیا جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کو دیا جائے. اچھا. تو ریاست جو ہے ریاست سے میری مراد پاکستان سے ہے. جی. پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جی. تو پاکستان تو کچھ نہیں کہہ رہا. جی. پاکستان تو ایک ایسے آدمی نے بنا دیا جی. جو بڑا لبرل مسلمان تھا اور جس نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, رول آف لاء کی بات کی, ایکول رائٹس کی بات کی, جسٹس کی بات کی. تو میں جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں. تو میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ بلیک ہول ہے تو میں اچھا ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہیں کہ امریکہ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نیا صدر پیش کیا ہے اور وہ کیسے کریں گے. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایجوکیشن تو نل ہے. ملک کی معیشت, جی, وہاں پر تو ایجوکیٹڈ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا رہے ہیں نا, انٹلیکچوئل تو نہیں چلا رہے ہیں نا, ترقی پسند تو لوگ نہیں ہیں, لبرل تو نہیں ہیں. جی. اب جیسے ضیاء الحق کی بات ہوئی, جی, تو ایک فوجی تھا. ہاں, تو وہ تو پھر ایسے ہی ہوا نا کہ جب ایوب خان کو لایا گیا تو انڈسٹریز کی بات کی گئی, انڈسٹریل گروتھ کی بات کی. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو لایا گیا تو مذہب کی بات کی گئی. تو نظریہ ضرورت جو ہے, نظریہ ضرورت کے ذریعے ایوب خان آئے, پھر ضیاء الحق صاحب آئے, پھر اچانک 90 ڈگری کا یو ٹرن لیا. اس میں یہ کہا کہ اب مشرف صاحب آ گئے, روشن خیالی. تو یہ سارے جعلی کام ہے نا یہ. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ نہیں, پھر میں اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ بدلے ہوئے حالات ہو گئے. اب میں آپ کو ایک جملے کے بات کہنے کے بعد, چونکہ دوسروں کا حق ہے بات کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا امریکہ نے ہمیشہ آرمی کو اپنے ساتھ ملا کے رول کرنے کی کوشش کی. اس کا کبھی نام آپ نے کہا کہ آرمی نے مل کے وڈیروں اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کیا. کبھی پھر آپ کے منہ سے بھی ایک جملہ لکھا کہ جی اس کو کسی زمانے میں ملا ملٹری کامپلیکس کہا گیا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب آرمی کو ہمیشہ امریکہ کی سپورٹ تھی. لیکن اب تو آرمی اور امریکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, وہ واضح آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب تو وہ امریکہ شاید خود امداد دینا تو بڑی بات ہے, وہ تو دوسروں کو بھی نہیں دلوا رہا ہے. یا یوں کہہ لیجئے ایک جملے میں کہ امریکہ اور آرمی اب دریا کے دو کنارے ہیں. تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جسے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں یا جسے آپ ریاست کہہ رہے ہیں, اس کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان, میں امریکہ کا طرفدار نہیں ہوں, کہ کیا پاکستان امریکہ کی امداد اور سپورٹ کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ ان کو سوچنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بدلے ہوئے حالات میں ان کی سوچ بھی بدلنی چاہیے جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا دیکھیے, یہ جو اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری ہے, جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کو, یہ ابھی تک تھیوری ہے, مطلب ایک نظریہ ہے, ابھی تک ثابت نہیں ہوا. لیکن پوری دنیا کے سائنسدان فکر مند ہیں کہ آخر بلیک ہول میں جانے والا مادہ جاتا کہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری پہ کسی حد تک, سائنسدان کی تھیوری پہ دوسرے سائنسدانوں کو کسی حد تک یقین. اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب, میں تشنگی رہ گئی ہے, میں آپ کو ایک سوال, آپ کا جو سوال ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ گوگل میں ڈالتے ہیں کوئی چیز, کہتے ہیں کہ یار ایک ریاست ہے, اس میں ایجوکیشن کا بجٹ 2.5% ہے, اکنامک ہیلتھ کا 2.5% ہے, اور کہیں 30% کسی اور چیز کا ہے, اور 70% کسی اور کا ہے, اور وہاں پر یہ ہے کہ روزانہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد 10 سال کی اننگ ملٹری کھیلتی ہے, آرٹیفیشل ڈیموکریسی بھی آتی ہے. تو گوگل سے آپ سوال پوچھیں کہ واٹ ول بی دی آؤٹ کم آف دیٹ اسٹیٹ, تو گوگل کیا جواب دے گا؟ وہی جواب دے گا جو ہول کا جواب آپ تلاش کریں. اسٹیفن ہاکنگ کا وہی تلاش, گوگل وہی کہے گا جو اس ہول میں لکھا ہے, آپ ڈال کے دیکھ لیجیے. جی. اچھا دیکھیے, آپ نے ہم نے تھوڑا سا گفتگو میں تھوڑا سا تلخی آ گئی, نہیں مزاح پیدا کرنے کے لیے بات کی تھی. لیکن جو ایک اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں ممتاز صاحب آپ سے,
کہ سوشل میڈیا کو تو ریاست بھی استعمال کرتی ہے اور بڑا کھل کے استعمال کرتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا شکریہ راحل شریف، جانے کی باتیں جانے دو، اس طرح کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ISPR کا اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، اور سوشل میڈیا پر ISPR کے اور ISI کے تخلیق کردہ گروپس بھی ہیں، سوشل میڈیا گروپس بھی ہیں جو کہ ایک نیریٹو کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا ریاست خود استعمال کر رہی ہے تو عام آدمی کو، سوشل میڈیا بلاگر کو کیوں اس کے استعمال کی آزادی نہیں ہے؟ کیوں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیوں غائب کر دیا جاتا ہے؟ یہ دو فرق ہیں جو آپ سے میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو وہ جو جنرل باجوہ صاحب جو ISPR کے وہ تھے، بلکہ ان کا باجوہ ٹویٹر جو ہے وہ نام جو ہے وہ پڑ گیا تھا. تو وہاں وہ جب ان کو ہٹایا گیا ISPR سے، تو جو نئے وہاں ISPR والے آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ اکاؤنٹ میرے والے. انہوں نے کہا جی میں کیسے کر سکتا ہوں، میرا تو 1.1 ملین فالوئنگ ہے اس وقت. تو یعنی وہ مسئلہ یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ان سے ختم کرنا مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کو طاقت جو پاور کی جو عادت پڑی پاکستان میں جب پہلا مارشل لا لگا تو اس سے پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ اس طاقت اور پھر جو ہے وہ فوج کی اپنی جو بندوق ہے تو اس میں ان کو مزید اس کی حوصلہ افزائی ہوتی آئی ہے. تو اب جو سوشل میڈیا جو مطلب آرمی استعمال کر رہی ہے نا، تو وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ جو ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ تو اس بیانیے کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے نہ صرف سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ گروپس کریٹ کیے ہوئے ہیں بلکہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پولیٹیکل جو ہے وہ تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں، پراکسی پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہوئی ہیں، پراکسی پالیٹیشنز، پراکسی میڈیا، پراکسی جو ہے وہ آرمی اب رکھی ہوئی ہے تاکہ جو ہے وہ خود وہ ڈائریکٹ کسی کانفلکٹ میں جو ہے وہ نہ الجھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ملک ہے وہاں پہ لوگوں کو جنرل حافظ سعید کی طرف اشارہ ہے آپ کا پراکسی وار کے؟ نہیں، ایک حافظ سعید نہیں ہے وہاں، وہ جو جیش محمد والا ہے حافظ سعید ہے، حزب المجاہدین ہے، ایون جماعت اسلامی ہے، یہ سارے جو ہے وہ آرمی کے مطلب وہ لوگ ہیں. اور آج فرض کرے چودھری انصار صاحب نے جس طرح کہا کہ جی، اور پھر جو فرقہ وارانہ جو جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کو آپ دیکھیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، وہ بلکہ ان کو سیاست میں لے آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ وہ یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ جو فرقہ وارانہ جو تنظیمیں ان کے لیے ہمارے الگ قوانین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ دہشت گردی کے اندر نہیں آتی ہے. اور اگر آپ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، فرام القاعدہ سے لے کے جتنی، اور جو جیش محمد ہے، یہ جو لشکر طیبہ ہے، یہ جتنی دوسری جو حرکت المجاہدین جو تھی، یہ سارے سپلٹر گروپس ہیں جو ہے وہ اس کے جو ان فرقہ وارانہ تنظیموں کے، جنہوں نے بعد میں جا کے جو ہے وہ ملیٹنٹ اور جہادی جو ہے وہ ایک فیس جو ہے وہ بنایا. تو یہ کسی نہ کسی شکل میں سٹارٹ وہیں سے ہوا فرقہ واریت سے، لیکن وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل بلاگر جو ہے یہ چونکہ ان کے بیانیے کے برعکس جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کرافٹ کر رہے ہیں اور کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو جس کی اجازت وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہم نے ایک جو ہے وہ مقصد کے لیے جو ہے وہ تخلیق کیا تھا، اور اس کا مقصد جو یہ تھا کہ یہاں مکمل اسلامی نظام اور اسلامی ملک ہو، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ سیاستدان نہیں کر سکتے ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ انپٹ ہیں، وہ جو ہے وہ ڈسلائل ہیں. لہٰذا یہ صرف جو ہے وہ اس کے کسٹوڈین اب جو ہے وہ اس کی وہ فوج کے پاس ہے، اور فوج ہی کسٹوڈین ہے اس کی. لہٰذا فوج پہ یہ ساری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو بچائے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو اب وہاں آپ کی اور میری جو ہے وہ سپیس نہیں رہتا ہے.
وہاں صرف سپیس ہماری انہیں کا ہی رہتا تھی نہیں، تبھی ہمیں وہاں سے یہاں آنا پڑا. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. عثمان علی صاحب، بیرسٹر ڈاکٹر عثمان علی صاحب، آپ قانون کے استاد بھی رہے ہیں، قانون آپ نے پڑھایا ہے، قانون میں آپ کی تحقیق بھی ہے، اور ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سائبر کرائمز سے نمٹنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہی بنائے گئے ہیں. کوئی انوکھی بات نہیں تھی. سائبر کرائمز ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈ ہوتے ہیں، آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتے ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا میں قوانین بن رہے ہیں، سائبر کرائمز کنٹرول قوانین، اور پاکستان کو بھی بنانے چاہیے تھے. لیکن اس قانون کو بنانے میں اس قدر ابہام چھوڑے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا کنٹرول ریاست اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. اس لیے اس قانون میں ایسے ابہام ڈالے گئے ہیں جان بوجھ کر، ایسے اس میں بلیک ہولز ہیں، بلیک اسپاٹس ہیں کہ جن کی ڈیفینیشنز متعین نہیں ہیں، اور ان کا صرف اور صرف مقصد سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرنا اور سوشل میڈیا کو شٹ اپ کال دینا ہے. میں پاکستان میں سائبر کرائمز کنٹرول کی بات کر رہا ہوں تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو معلوم ہے کہ یہ قانون جو ہے بنایا پارلیمنٹرینز نے، حکومت نے بنایا ہے، لیکن ریاست کی ایما پر بنا گیا ہے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹرینز کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا قانون بنانے جا رہے ہیں. اگر قانون بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ایمبیگٹیز کو تو کلیئر کیا جا سکتا ہے، اور سائبر کرائمز کنٹرول قانون کو صرف سائبر کرائمز کنٹرول کے لیے رہنے دیا جائے. اس پہ سوشل میڈیا کنٹرول کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر سوشل میڈیا کنٹرول ہے تو پھر سوشل میڈیا کنٹرول قانون الگ سے آنا چاہیے تھا. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. آصف صاحب، آپ پاکستان میں قانون کی بات کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہاں پڑھانے کے لیے تو ہے، کتابوں میں ہے، لیکن عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ جتنے یہ جو سارے پرنسپلز ہیں وہ آپ اگر قانون کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کا فوراً آپ کورٹس کی طرف آپ کا نظر جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ قانون امپلیمنٹیشن عدالت کرتی ہے. جی، آپ کو میں کم از کم 20 ایسے فیصلوں کی نظیریں دے سکتا ہوں جو کہ ایک ہی کیس میں ایک طرح ہوا ہے اور اگلی بار دوسرے کیس میں وہ دوسری طرح ہوا ہے. تو وہاں پہ قانون نہیں ہے، وہاں پہ ڈسکریشنری پاور ہے. جو جج آیا اس کے جس کے پیچھے جس کے سٹرنگز اس کے ہاتھ میں وہ وہی ڈیسیجن دیتا ہے. ججز کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں یہ ابھی وہ ان کی چونکہ قانون میں ایک بڑی ایک لچک موجود ہے کہ وہ جج کے پاس ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح انٹرپریٹ کرے اسے. آپ دیکھیں ایک دفعہ اسمبلی توڑی گئی تو وہ کورٹ نے اس کو اپہیل کر دیا. نظریہ ضرورت ٹھیک ہے نا، پہلی دفعہ ٹھیک ہے نا. آپ بیگم بھٹو کیس کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے تو آپ نسیم حسن شاہ کے کیس کو دیکھیں، اس کے بعد آپ مشرف کے کیس کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ تو قانون کتابوں میں تو ہے، لیکن وہاں پہ امپلیمنٹیشن کچھ اور طریقے سے ہوتی ہیں. پھر دوسرے آپ نے جس قوت کی آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی، انہوں نے آپ کے پولیٹیکل ورکرز کو 65,000 کوڑے مارے. آپ نے کتنوں کو مارے؟ آپ مار سکے ہو؟ آپ میں اتنی ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایک کھوڑا مار سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز حقیقت ہے، اور اس کو میرے خیال میں ہمیں ماننا چاہیے کہ اس وقت بھی اور پہلے بھی اس ملک کو کوئی اور چلا رہا ہے، اور وہ اپنے پروگرام اور اپنے نظریے کے لیے چلا رہا ہے. اس کو کیا ہے اس کے، چونکہ بڑی لطافت صدیقی صاحب نے بات کی کہ امریکن جو ہے تو اس وقت آرمی کے ساتھ نہیں ہے. میں اس سے اختلاف کروں گا. اس وقت بھی وہ سارا جو لائن ہے وہ وہی ہے جو کہ یہاں سے ان کو پہلے بھی ملتا رہا ہے. آپ کو میں افغانستان کے آپ سچویشن کو دیکھیں، جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے تھے، دیکھیں آپ سیکوینس کو دیکھیں، حالات کے سیکوینس کو دیکھیں. جب افغانستان میں الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ امن امان ہونا چاہیے ہر صورت میں. یہ وہ وقت تھا جو انہوں نے وہاں پہ اپنے ٹرائبلز ایریا میں آپریشن شروع کر دیا اور ان لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا. وہ سارے بارڈر انہوں نے سیل کر دیے تھے جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا یقیناً. افغانستان میں اس وقت جو ہماری ساری سچویشن ہے، جو آپ کی فارن پالیسی ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پولیٹیکل گورنمنٹ تو اس وقت تک آپ کا فارن منسٹر بھی اپوائنٹ نہیں کر سکی ہے. اچھا، جب بھی آپ کی کوئی بھی نیگوسیشن ہوتی ہے، آپ کے جو چیف صاحب ہے وہ امریکہ آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اچھا، اگر وہ ان کو نہ سپورٹ کرتے تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا بجٹ جو ڈیفینس پہ جا رہا ہے، یہ جو آپ نے کہا 2.2% ایجوکیشن میں جا رہا ہے، 2.2% 5% جو ہے ہمارا ہیلتھ میں جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ ادھر چلا جاتا اور یہ وہاں پہ آ جاتا. تو وہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ ابھی ہے اور یہ آئندہ جاری رہے گی. لیکن جو وہاں کی قوت ہے اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی بہت امپورٹنس ہے اس کی کہ ان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سائبر کرائم کا جو انہوں نے بل دیا ہے وہ کیا ہے.
وہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. جیسے یہ بلاگرز ہیں جی وہ کیا بات کر رہے تھے؟ جی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یار مجھے کافر نہ کہو, میں بھی اس ملک کا باسی ہوں, تم بھی اس ملک کے باسی ہو, تمہیں بھی رہنے کا حق ہے, مجھے بھی رہنے کا حق ہے, تمہارے بھی ہیومن رائٹس ہے, تمہارے بھی بیسک رائٹس ہے, میرے بھی رائٹس ہے, مجھے جینے دو یہاں پہ. لیکن ان لوگوں نے نہ ان لوگوں کو جینے دینا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو تو 5 لوگوں کی تلاش ہے, مجھے وہ سینکڑوں اور لاکھوں جو ترکی پسند کہاں چلے گئے جن کی آواز کو دبا دیا گیا, جن کو آواز کو دبا کیا گیا. وہاں پہ بڑی مضبوط طریقے پسند مومنٹس تھی. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں, جب ہم خود اس کا پارٹ رہے ہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ ہمیں تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا. گفتگو میں اشارہ کیا کافر کا, تو ممتاز صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ سنجیدہ حلقوں کی جانب سے ریاست پہ تنقید میں کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی جو پالیسی ہے وہ دوہری اور منافقانہ پالیسی ہے. ریاست ایک جانب تو مذہب کی جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو کہ میڈیا پہ, ملک کے میڈیا پہ, یعنی جو پاکستان کا جو لوکل میڈیا ہے اس میڈیا پہ آپ واضح طور پہ سنتے ہیں کہ ان تنظیموں کی جانب سے کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. احمدیوں کو پہلے ہی قاتل قرار دے دیا گیا ہے. پھر کفر کے فتوے بھی جا رہے ہوتے ہیں مذہبی شدت پسند تنظیموں کی جانب سے. قابل گردن زنی توہین مذہب کے نام کے اوپر یہ ایسے فتوے بھی جاری ہوتے ہیں. تو ایک جانب تو ان سب کو پوری آزادی حاصل ہے یہ سب کچھ دہشت زدہ کرنے اور دھمکانے کی, جبکہ دوسری جانب جب سوشل میڈیا پر وہی لوگ جو کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں, جب وہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر روشن خیالی کی بات کرتے ہیں, لبرلزم کی بات کرتے ہیں, سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, تو ان سے اس قدر دشمنی ہوتی ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ منافقانہ رویہ جو ہے حکومت کا بھی کہیں اور ریاست کا بھی کہیں, آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ ایسا کیوں ہے, اس کی کیا سائیکالوجی ہے؟ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میں آج ایک میرا حال پروگرام دیکھ رہا تھا, حامد میر کا تھا, ٹھیک ہے, تو فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ تھے وہاں پہ, اور ان کے ایک نون لیگ کے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہے میرا حال ہے, وہ تھے. تو وہ ان سے یہی وہ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے, تو یہ مسنگ پرسنز کا جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی تو نون لیگ جو ہے وہ ایشو اٹھا رہی تھی. اب نون لیگ ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹھا رہی ہے, لیکن نہ پیپلز پارٹی کچھ کر سکی اور نہ نون لیگ. تو وہ اس نے بڑا آنیسٹ فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک وہ کیا, اس نے کہا جی دیکھیں نہ میں تو نون لیگ کو بلیم دیتا ہوں اور نہ ہم اپنے آپ کو, چونکہ یہ ہمارے سے باہر ہے, ہمارے اختیار سے. یہ مطلب مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے, ہم نے اس وقت بھی کوشش کی اور نون لیگ اس وقت بھی بے اختیار ہے اور ہم بھی اس وقت بے اختیار تھے کہ ہم کسی بھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں اور نہ ہم ان کو برآمد کروا سکتے ہیں. انہوں نے اس کا مطلب ٹی وی پہ اس چیز کا ایکنالج کیا. اور یہ ہم سارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, جن کی کوئی دلچسپیاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کنٹرول کس کا ہے اور وہاں کون حکومت چلا رہا ہے, پالیسیاں کون بنا رہا ہے, نیریٹو کون جو ہے وہ بنا رہا ہے. یہ سارے جو ہے وہ اس میں میرا خیال ہے کوئی چیز چھپانے والی ضرورت بھی نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسا کوئی سیکرٹ انہوں نے چھوڑا ہے. جہاں پہ اگر حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں تو وہاں سوشل بلاگرز بیچارے تو ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے نہ کوئی چیز. ان کا ہتھیار تو قلم ہے, ان کا ہتھیار تو سوچ ہے, ان کا ہتھیار تو ریشنلزم ہے, ان کے خیالات انلائٹنمنٹ ہے. تو اس پہ جو ہے وہ چونکہ ان کو یہ پسند نہیں ہے, اس وجہ سے پسند نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مطلب یہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, پٹھان کوٹ میں حکومت نے بھی مانا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی مانا کہ پاکستان سے جو ہے وہ رابطے ہوئے, اور اس پہ وہاں جو ہے وہ حکومت نے غلطی سے جو ہے وہ ایک FIR جو ہے وہ جیش محمد کے خلاف جو ہے وہ درج کروائی, اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو رائل شریف تھے اور جو مطلب آرمی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کو کانسیکوینسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑے پولیٹیکل پریشرز کے نتیجے میں. تو یہ چیزیں مطلب وہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب فرض کریں جس طرح لطافت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کس طرح دیکھ رہا ہے, ویسٹ کی پالیسیاں کیا ہیں اور پاکستانیوں, یا
دیکھیں پاکستانی عام آدمی کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اب رہ جاتی ہے حکومت، تو حکومت جو ہے وہ اس کے اختیارات ایک محدود ہیں، اور وہ اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ میں ہے. وہ جو ہے ان کو جب سے جس طرح پیپلز پارٹی آئی تھی، ان کو جس طرح انہوں نے الجھا کے رکھا، جنرل کیانی نے رائل شریف آیا تو انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو الجھا کے اس وقت تک رکھا ہوا ہے، پاناما اور دوسری ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اب یہ جو سوشل بلاگر ہیں یہ کوئی اپنے طرح سے جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جو نئے جنرل آرمی چیف آئے، وہ آپ وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو انتہا پسند قوتوں کی طاقت کا یہ اندازہ کریں کہ اس بیچارے کو آتے ہی پہلے ان پہ یہ وہ کر دیا کہ یہ قادیانی ہے، آنے سے پہلے، اور پھر ان کو اپنے آپ کو وہ پروو کرنے کے لیے گھر میں میلاد کرانا پڑا، سعودیہ میں جا کے جو ہے وہ عمرہ کرنا پڑا. اور پھر شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اب شاید یہ اس اغوا کرانے میں بھی تھوڑا سا ان کا ہاتھ ہو کہ بھائی میں کہوں کہ نہیں بھائی، کیونکہ موسٹلی یہ شیعہ وغیرہ ہیں، مطلب جو اٹھائے گئے ہیں جو لوگ، ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شیعہ ہے، تو شاید وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ چلو یار دو چار کو اٹھا دو، یہ نہ کہیں کہ یہ آدمی آ کے جو ہے وہ بالکل ہی ڈھیلا پڑ گیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لطیفہ صدیقی صاحب؟ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں جس بات پہ ہنسی آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاگرز کو جو اٹھایا ہے تو پاکستان میں تو آپ نے اٹھا لیا، لیکن کیا فرانس میں جو کوئی بلاگر ہوگا اس کو بھی اٹھا لیں گے، یا پھر کوئی اور لنڈن میں بیٹھا ہوا، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اگر ان کو سزا دی گئی یا ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تو اگر ان کے 10 بلاگر بھی سپورٹر میں آ گئے ویسٹ سے تو 90 بلاگرز آپ کے ایک ہفتے میں قائم ہو جائیں گے، اور وہ جو کچھ وینم کے ساتھ لکھیں گے، شدت کے ساتھ لکھیں گے، تو اس سے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے. میں شروع سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا ڈیمانڈ نہیں ہے، ایشوز مور امپورٹنٹ ہے. اور جو بات اکانومی کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2016 اگر قرضہ لینے کا سال تھا تو 2017 قرضہ دینے کا سال ہوگا. تو مجھے کوئی بتائے، میں تو وریڈ ہوں کہ کہاں سے دو گے قرض، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہے کون، آس پاس تو دیکھو. بہت شکریہ آپ کے گفتگو، آپ کے تجزیے کا. ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو اور تجزیہ ملاحظہ فرمایا. ناظرین کرام، اس موقع پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سوشل میڈیا نے عام آدمی کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ معاشرے میں ہونے والے کسی بھی جبر، تشدد، ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز کو بڑی آسانی سے اٹھا سکتا ہے. اپنے اوپر ہونے والے جبر و تشدد یا معاشرے میں کہیں پر بھی ہونے والے جبر و تشدد، ظلم، زیادتی اور ناانصافی کو بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پابندی کے پوری دنیا کے سامنے لا سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، دنیا کو بتا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن دنیا کو یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ ظلم کس نے کیا ہے، زیادتی کس نے کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو اور تجزیے سے آپ کوئی رائے اور نتیجہ نکالیں گے، اور ہم ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. خدا حافظ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.